اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفی وفاقی حکومت کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چند دن قبل اختر مینگل کو کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اختر مینگل نے وزیر اعظم کو یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ میں تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں، میری پارٹی کے پاس تو قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست ہے، زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اسی لیے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ بھی یہی جماعتیں حل کریں۔ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے اختر مینگل کا انکار خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن حکومت کو اس گھنٹی کی آواز ہی سنائی نہیں دی، کیونکہ اس حکومت کی اپنی حالت ایک ایسی گھنٹی کی ہے جسے کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق بجاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سال تک اختر مینگل کی جماعت شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل تھی۔ صرف ایک سال میں ایسا کیا ہوا کہ اختر مینگل نہ صرف شہباز شریف سے مایوس ہو گئے بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ شہباز شریف کو یاد ہوگا کہ جب مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کے ساتھ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، خالد مگسی، شاہ زین بھگٹی اور کچھ دیگر رہنماؤں کو مارگلہ روڈ اسلام آباد کے ایک سیف ہاؤس میں بلایا اور تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے کہا۔ خالد مگسی نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اگر سارے فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں تو بہتر ہے ملک میں مارشل لا لگا دیں۔ اختر مینگل نے اس اجلاس میں کافی سخت لہجہ اختیار کر لیا، جس پر باجوہ کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس کرا دیں تو میں نئے انتخابات کا اعلان کر دوں گا۔ اختر مینگل کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر ذرہ برابر اعتماد نہیں تھا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد اختر مینگل نے عمران خان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا وعدہ سر فہرست تھا۔ اس تحریری معاہدے کے تحت اختر مینگل نے اپنے 4 ووٹ عمران خان کے پلڑے میں ڈالے۔ 2 سال تک عمران خان نے کوئی وعدہ پورا نہ کیا تو انہوں نے عمران خان کی حکومت کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا اور بعد میں انہیں 4 ووٹوں کی مدد سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہ کر سکے۔ اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ شہباز شریف پر نہیں بلکہ پارلیمانی سیاست اور ریاست پر عدم اعتماد ہے۔ اختر مینگل کے استعفے پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ یہ استعفیٰ وفاق کے لیے نیک شگون نہیں، لیکن مریم نواز کی نگرانی میں چلنے والے مسلم لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے اختر مینگل کو غدار اور دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیا ہے۔ مسلم لیگ نون دراصل وسطی پنجاب کی جماعت بن چکی ہے اور اس کے کئی حامی آج کل پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ پنجابی زبان اور پنجابی کلچر سے محبت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پنجابیت کے نام پر دوسری قومیت کے خلاف نفرت پھیلانا دراصل پاکستان دشمنی ہے۔ پنجاب کے اکثر دانشور بلوچستان کے مسائل کی ذمہ داری وہاں کے سرداروں پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہ پنجابی ارسطو تھوڑی مہربانی کریں اور اپنے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں۔ 21 جون 1972 کو بلوچستان اسمبلی میں سرداری نظام کے خاتمے کی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد اس وقت کے قائد ایوان اور صوبے کے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل نے پیش کی تھی، جو خود اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ مینگل صاحب نے والد سردار رسول بخش مینگل کو انگریزوں کے دور میں وڈ سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جگہ خان صاحب کرم خان مینگل کو قبیلے کا عارضی سردار مقرر کر دیا گیا۔ کئی سال کے بعد مینگل قبیلے کی سرداری کا فیصلہ الیکشن سے ہوا۔ قبیلے کے معتبرین نے رسول بخش مینگل کے بیٹے عطا اللہ مینگل اور کرم خان مینگل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ الیکشن میں عطا اللہ مینگل کو 106 اور کرم خان مینگل کو صرف 16 ووٹ حاصل ہوئے۔ عطا اللہ مینگل بلوچ تاریخ کے پہلے منتخب سردار تھے، لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ بن کر خود سرداری نظام کے خلاف قرارداد پیش کر دی۔ اس وقت نیشنل عوامی پارٹی نیب حکومت میں ایک پیپلز پارٹی صوبے کی اپوزیشن میں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان تھے کیونکہ ابھی 1973 کا آئین منظور نہیں ہوا تھا۔ بلوچستان کے سرداری نظام کو وفاقی حکومت کا تحفظ حاصل تھا۔ صدر بھٹو نے عطا اللہ مینگل پر واضح کیا تھا کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ضرور ہیں، لیکن سرداری نظام کے خاتمے کے لیے قانون سازی وفاق نے کرنی ہے۔
अताउल्लाह मेंगल ने 21 जून 1972 को सूबाई असम्बली में तकरीर करते हुए बताया कि सदर पाकिस्तान ने मुझे कहा है कि सरदारी निज़ाम ख़त्म करने के लिए आप सिर्फ करारदाद मंजूर कर सकते हैं, लिहाजा मैं ये करारदाद पेश करके अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत ने दूसरा अहम काम ये किया कि उर्दू को सूबे की दफ्तरी जुबान बना दिया, लेकिन उनकी हुकूमत सिर्फ 9 माह कायम रही। शायरान रजा शाह पहलवी का बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम की मुखालफत एक तरक्की पसंद हुकूमत एक आंख ना भाती थी। फौजी जर्नैल भी नैब की हुकूमत ख़त्म करना चाहते थे, लिहाजा 13 जनवरी 1973 को सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। कुछ अरसे के बाद इनका जवान बेटा असदुल्लाह मेंगल कराची से गायब कर दिया गया और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अफ़वाह और हकीकत में बताया कि असदुल्लाह मेंगल को कत्ल करके ठट्टा में दफन कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि अताउल्लाह मेंगल को बताएं कि इनका बेटा अफगानिस्तान भाग गया है। अताउल्लाह मेंगल ने बेटे के दुख के बावजूद तमाम उम्र पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ना की। इनका वाहिद एहतजाज ये था कि उन्होंने लाहौर का बाइकआउट कर दिया। वो कभी लाहौर नहीं जाते थे, लेकिन वफाक की सियासत करने के लिए अख्तर मेंगल को आगे लाए। अख्तर मेंगल 1977 में वजीर आला बने, लेकिन सिर्फ 16 माह के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें फारिग कर दिया। मुशर्रफ दौर में अख्तर मेंगल पर गद्दारी के मुकदमात बने, लेकिन उन्होंने वफाक की सियासत नहीं छोड़ी। लेकिन 8 जनवरी 2024 को बलूचिस्तान में जिस किस्म का इलेक्शन हुआ, इसके बाद बलूचिस्तान के नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत का पार्लिमानी सियासत से एतमाद उठ गया है। आज बलूचिस्तान में जो हुकूमत कायम है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो वफाक और सूबे में तनाज़े से फायदा उठाकर झंडे वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। तनाज़े खत्म हो गया और ये साहिबान शायद अपने सूबे में रिहाइश भी ना रखें, क्योंकि इनमें से अक्सर के पास इस्लामाबाद में आलीशान घर हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफा इस मॉडल की नाकामी का आगाज है जो 8 जनवरी 2024 को लाया गया। इस मॉडल को कामयाब बनाने के लिए अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का तजर्बा नाकाम हो चुका है और इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने की कोशिश कई दीगर सियासतदानों को भी अख्तर मेंगल की तरह पार्लिमानी सियासत छोड़ने पर मजबूर कर सकती है।